بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ردها إذا كانت مما يشيد به بدعته. الرابع الاختلاف في قبول رواية الروافض وردها. في قبول رواية الروافض وردها، والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. قال الحافظ الذهبي في ترجمة إبراهيم ابن الحكم ابن الزهير من ميزان الاعتدال: اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: أحدها المنع مطلقا، والثاني الترخيص مطلقا إلا في من يكذب ويضع، الثالث التفصيل، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا. قال أشهب: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. بدعتی کی روایت پر گفتگو چل رہی تھی، جس میں کہہ رہے ہیں کہ چند مقامات پر گفتگو ہے. ایک تو یہ گفتگو ہے کہ بدعتی کی روایت رد کر دی جائے گی مطلقاً، جبکہ بدعت مکفرہ کا وہ مرتکب ہے. امام نووی جن کا نام ہے یحییٰ، آسامی نہیں، ابھی جو بیٹھے تھے وہ نہیں، یحییٰ ابن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، الارشاد جلد نمبر 1 صفحہ 300 پر اس کی تائید میں فرماتے ہیں: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روایته بالاتفاق. بدعتی جس کو اس کی بدعت کی وجہ سے کافر قرار دیا جاتا ہے، اس کی روایت بالاجماع قبول نہیں کی جائے گی. دوسری جگہ کلام یہ ہے کہ قبولها اذا كان معروفا بالصدق، اگر وہ صدوق ہے، صدق میں معروف ہے تو اس کی روایت قبول کر لی جائے گی. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ رِوَایَتُهُ مِمَّا تَعْضُدُ أَوْ تُشَيِّدُ بِدْعَتَهُ، جبکہ اس کی روایت مضبوطی نہ دے اور اس کی بدعت کو استحکام نہ عطا کرے. اس کی تائید کے لیے 8-10 سطر کی عبارت حافظ ابن حجر سے ہدی الساری صفحہ 382 پر ہے، اسے نقل کر کے بتایا ہے کہ اگر اپنی بدعت کے استحکام کے لیے حدیث نقل کر رہا ہے بدعتی، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. الثالث، اس کے بعد تیسرا مقام، تیسری جگہ ہے ردها اذا كانت مما يشيد به بدعته، کہ بدعتی کی روایت کو رد کر دیا جائے گا جبکہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی بدعت کو اپنی منقول چیز کے ذریعے مضبوطی عطا کرتے ہیں. کہ ان کے قول میں یہ بات آ گئی، لیکن یہاں تیسرا نمبر دے کر کے بتانا ہے، اسی لیے نمبرنگ کر کے اس کو بتایا ہے. الرابع الاختلاف فی قبول روایت الروافض
وہ ردی ہے۔ چوتھا مقام جہاں بدعتی کی روایت کو رد کرنے اور لینے کے بارے میں ہے، اختلاف روافض کی روایت کے قبول کرنے میں اور اس کے رد کرنے میں۔ رفضن کے معنی انکار کرنا، نہ لینا۔ روافض، رافضۃ جمع روافض، انکار کرنے والی جماعت، جو اللہ اس کے رسول پر احکام آئے ہیں وہ انکار کر کے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی، شیعوں کے ساتھ ہو گئے، تو وہ رافضی ہے۔ والعلماء فی ذلک علی ثلاثۃ مذاہب، اس سلسلے میں علماء 3 مذہبوں پر ہیں، اس سلسلے میں علماء کے 3 مذہب ہیں۔ قال الحافظ الذهبي في ترجمة ابراہیم ابن الحکم ابن ظہیر، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ابراہیم ابن حکم ابن ظہیر کے سوانح میں، ترجمہ کا مطلب وہ عربی اول والا ترجمہ نہیں بلکہ یہاں پہ سوانح مراد ہے۔ ایک لڑکا امتحان میں پوچھ رہا تھا، دورے کا تھا، امتحان ہو رہا تھا، تو حضرت عائشہ کا اس نے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ کا ترجمہ لکھیے، تو پوچھ رہا کہ حضرت عائشہ کا کیا ترجمہ ہے، تو اس کو بتایا گیا چپکے سے کان میں کہ عائشہ کی معنی زندہ رہنے والی، عائشہ یعیش، عائشہ معنی زندہ رہنا، عائشۃ کا ترجمہ پوچھ رہا ہے تو اس کے معنی بتا دیا، زندہ رہنے والی، اس نے لکھ دیا زندہ رہنے والی۔ دورے میں اس کو اتنا پتہ نہیں کہ ترجمہ یہاں سوانح کے معنی میں ہے کہ ابراہیم ابن حکم ابن ظہیر کا ترجمہ لکھیے، یعنی ان کے حالات زندگی لکھیے۔ ترجمہ کے معنی اس کا جو لغت میں معنی لکھا ہے وہ سمجھ رہا ہے، تو اسی لیے جب بتایا گیا کہ عائشۃ، اس کو کیا بتایا، امتحان میں تو بتایا نہیں جاتا، لیکن اس کو یہ بتایا گیا، کسی نے بتایا کہ عائشۃ کے معنی زندہ رہنے والی، وہ لکھ دیا زندہ رہنے والی۔ قال الحافظ الذهبی، حافظ ذہبی نے فرمایا ہے ابراہیم ابن حکم ابن ظہیر کے سوانح میں من میزان الاعتدال، میزان الاعتدال سے حوالہ دے کر کے، حوالے کے ساتھ جلد نمبر 1 صفحہ 27 پر کیا فرمایا ہے، اختلف الناس، لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لوگوں سے پبلک نہیں مراد ہے یہاں بلکہ محدثین مراد ہے۔ اختلف الناس فی الاحتجاج بروایت الرافضۃ علی 3 اقوال، محدثین نے اختلاف کیا ہے روافض کی روایت سے حجت پکڑنے میں 3 قول پر، علی 3 اقوال، 3 قول پر، یعنی 3 طرح کا قول ان کا سامنے آیا ہوا ہے روافض کی روایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں۔ احدها المنع مطلقا، ان میں سے ایک قول ہے مطلقاً منع کرنا، یعنی روافض کی روایت نہیں قبول کی جائے گی، اچھا ہو نیک ہو تو قبول کی جائے گی، کوئی قید نہیں، بس نہیں قبول کی جائے گی۔ خراب ہو تو خراب تو رافضی ہے ہی، رافضی احکام کر رہا ہے تو اس کی روایت نہیں قبول کی جائے گی، کوئی قید نہیں کہ اچھا ہو تو قبول کی جائے گی، خراب ہو تو نہیں قبول کی جائے گی۔ المنع مطلقاً، بلا قید کے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا، المنع مطلقاً۔ الثانی الترخیص مطلقاً، مطلقاً رخصت دی جائے گی، یرخص، ترخیص رخصت دینا ہے، مطلقاً، مطلقاً رخصت دینا، رافضی ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی، منع نہیں کیا جائے گا، الترخیص رخصت ہے، قبول کر سکتے ہیں، لیکن مطلقاً کا ایک دائرہ ہے، یہاں تک مطلقاً، اس کے بعد اوپر یکذب ویضع کا دائرہ آ گیا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ کذب اور وضع سے پہلے اچھا ہو، خراب ہو، جاتا ہو، گھومتا ہو، ٹہلتا ہو
تو کیا ہے، کچھ بھی ہو یہ سب تحقیق نہیں کی جائے گی. رافضی ہے تو قبول کر لی جائے گی اس کی روایت. لیکن اگر کاذب ہونا اس کا پتہ چل گیا، وضع حدیث کا مسئلہ ہے، تو کہہ رہے پھر قبول نہیں کی جائے گی. الا فی من یکذب ویضع، مگر اس شخص میں ترخیص نہیں ہے. ترخیص سے الا کہہ کر کے نکال لیا گیا ہے، مستثنی متصل ہے. الا فی من، مگر رخصت نہیں ہے اس راوی میں، رافضی راوی میں جو جھوٹ بولتا ہے اور وضع حدیث کرتا ہے، وضع حدیث کرتا ہے. الترخیص مطلقاً الا فیما یکذب ویضع، رخصت دینا ہے مطلقاً مگر اس راوی کے بارے میں جو رافضی ہو اور وضع حدیث کرتا ہو. یہ دوسرا قول ہوا علی ثلاثۃ اقوال. تیسرا قول ہے التفصیل. الثالث التفصیل، تیسرا قول ہے تفصیل بیان کرنا ہے اس میں. فتقبل روایت الرافضی الصدوق العارف بما يحدث، تو قبول کر لی جائے گی رافضی کی روایت کو جو صدوق ہو، جاننے والا ہو اس چیز کو جو بیان کرتا ہے، یعنی ضبط وغیرہ سب ٹھیک ہو. صدوق، عدالت بھی اس کی ٹھیک ہو. ضبط و عدالت جو بیان کر رہا ہے وہ جان کر کے ضبط اور حفظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو اس کی روایت، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا. فتقبل روایت الرافضی، چنانچہ تفصیل یہ ہے کہ رافضی کی روایت کو قبول کیا جائے گا، صدوق ہو، عارف بما یحدث، جو بیان کر رہا ہے اس کو جانتا ہو. وترد روایت الرافضی الداعیتی، اور رافضی کی روایت رد کر دی جائے گی جب وہ لفظ کی دعوت دیتا ہو. الداعیہ، الداعیہ یہ کیا ہے، مبالغہ ہے اس میں، خوب دعوت دیتا ہے. الداعیتی، الرافضی الداعیتی، خوب دعوت دینے والا ہو. ولو کان صدوقا، اگرچہ صفت عدالت اس میں صدوق کی صفت بھی ہو، ثقہ تو نہیں، صدوق اس کے نیچے ہے صدوق، تو صدوق کی صفت کے ساتھ بھی متصف ہو، لیکن اپنی بدعت رفض جو کبھی کفر تک بھی پہنچا دے گا، توہین کر رہا تو کافر ہو جائے گا، تو رفض کی بدعت جو کفر تک پہنچانے والی ہے اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا. اپنی بدعت کی دعوت دیتا ہے، وَلَوْ كَانَ صَدُوقًا، اگرچہ وہ صدوق ہے. یہ تیسرا قول ہو گیا. پہلا قول کیا ہوا؟ پہلا قول یہ ہوا کہ رافضی کی روایت کو قبول کیا جائے گا، المنع مطلقاً نہیں قبول کیا جائے گا، المنع مطلقاً. اور دوسرا قول یہ کہ رافضی کی روایت کو قبول کیا جائے گا مطلقاً، یہ دوسرا قول ہے. لیکن کب؟ جب تک تکذیب اور وضع تک نہ پہنچے، کاذب نہ ہو، وہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو، اور واضع حدیث، حدیث گڑھنے والا، تراش کر کے بیان کر دینے والا نہ ہو. الثالث، اور تیسرے کی تفصیل ہے اس میں کہ اگر صدوق ہے اور ضبط اس کا برابر ہے تو رافضی کی روایت کو قبول کیا جائے گا، یہ تفصیل. اور اگر ایسا نہیں ہے، اپنی بدعت کی دعوت دینے والا ہے، تو ادو روایت ہو. وَلَوْ كَانَ صَدُوقًا، اگرچہ وہ صدوق ہو. قال اشہب، اشہب نے کہا سئل مالک عن الرافضۃ، امام مالک سے پوچھا گیا رافضی جماعت کے بارے میں. الجماعت الرافضہ، الفیت الرافضہ، پوچھا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے رافضی کے بارے میں. فقال لا تکلمہم، تو انہوں نے تو بہت سخت بات فرمائی کہ ڈونٹ ٹاک ود دیم، ان سے بات تک نہ کرو. لا تکلمہم، ان سے بات تک نہ کرو. ولا تروی عنہم، اور ڈونٹ نریٹ فرام دیم، ان سے نقل بھی نہ کرو. نریشن نقل کرنا، نریٹ نقل کرنا. ولا تروی عنہم، اور ان سے نقل بھی نہ کرو. فإنہم یکذبون، کیونکہ وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اور روایت میں سب سے مسموم اور زہریلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جھوٹ سے اس کی روایت وہ موضوع ہو جاتی ہے. فإنہم یکذبون، کیونکہ یہ رافضی لوگ کیا کرتے ہیں؟
جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ کا نام رکھ دیا انہوں نے تقیہ. تقیہ کیا ہے, جھوٹ بولنے کا نام تقیہ رکھ دیا ہے. اور زنا کا نام رکھ دیا متع. تو یہ سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. لا تکلمہم, ان سے بات نہ کرو. ولا تروی عنہم, ان سے روایت نہ کرو. فإنہم یکذبون, کیونکہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. وقال حرملۃ, اور حرملہ نے فرمایا, محدث ہیں, سمعت الشافعی یقول, میں نے محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے, لم ارى اشہد بالزور من الرافضۃ, لم ارى اشہد بالزور من الرافضۃ, میں نے نہیں دیکھا کسی کو جھوٹ کی سب سے زیادہ گواہی دینے والا, رافضی جماعت سے بھی زیادہ, رافضی جماعت سے زیادہ جھوٹ کی گواہی دینے والا کوئی میں نے نہیں دیکھا. یہ سب سے زیادہ یہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں, جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں. یہ حرملہ نے اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے. لم ارى اشهد بالزور من الرافضۃ اي من الجماعة الرافضة من الفئة الرافضة. وقال مؤمل ابن ايهاب, مؤمل ابن ايهاب نے کہا ہے, سمعت یزید ابن ہارون, میں نے سنا ہے یزید ابن ہارون سے. مولی ہارون کے لڑکے کا نام عفان ہے, یزید نہیں ہے, یہ دوسرے ہیں. سمعت یزید ابن ہارون, میں نے ہارون کے بیٹے یزید سے سنا, یقول, کہتے تھے, یکتب عن کل صاحب بدعت, حدیثیں لکھی جائیں گی ہر صاحب بدعت سے, ہر بدعتی کی حدیث لکھی جائے گی, ہر بدعتی کی حدیث لکھی جائے گی. اذا لم یکن داعیۃ, لیکن ایک کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن کے پائے جانے کے وقت لکھی جائے گی. ایک شرط ہے, اس شرط کے پائے جانے کے وقت لکھی جائے گی. وہ شرط کیا ہے؟ شرط وجودی یا شرط عدمی؟ شرط عدمی ہے. اذا لم یکن داعیۃ, جبکہ وہ نہ ہو داعی للبدعتی, اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو. اپنی بدعت کی دعوت دے گا تو نہیں قبول کی جائے گی. اذا لم یکن داعیۃ الا الرافضۃ, مگر بدعتی رافضہ کی روایت تو لکھی بھی نہیں جائے گی. یکتب عن کل صاحب بدعت الا الرافضہ, یہ رافضہ کیا ہے؟ مستثنی متصل ہے. کل بدعت, کل صاحب بدعت میں یہ لوگ داخل تھے, حمار نہیں ہے, حمار بھی ہو سکتے ہیں. وَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ, کیونکہ گدھا تو سپو کرتا ہے شیطان کو دیکھ کر کے, یہ تو کسی کو بھی نہیں دیکھتے پھر بھی کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ, تو بے شک یہ جھوٹے ہیں. فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ, بے شک یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لہذا رافضہ کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا, چاہے داعی بھی نہ ہو, چاہے داعی بھی نہ ہو. اس کو مؤمل ابن ایہاب نے اپنے استاد یزید ابن ہارون سے نقل کیا ہے. وقال محمد ابن سعید ابن الاصبہانی, اور کہتے ہیں محمد نامی محدث جو سعید ابن الاصبہانی کے فرزند ہیں. وقال محمد ابن سعید الاصبہانی, محمد ابن سعید ابن اصبہانی کہتے ہیں, سمعت شریکا, میں نے سنا شریک محدث سے, یقول, کہتے تھے, احمل, حمل یحملو سے, احمل اضرب العلم عن کل من لقیتا, کہ یہ علم حدیث لے لو, لاد لو اپنے اوپر, لے لو ہر اس شخص سے, ہر اس محدث سے جس سے تم ملاقات کرو, جس سے تم ملاقات کرو. الا الرافضۃ, سوائے رافضیوں سے, رافضیوں سے حدیث مت لینا. فإنهم يزعون الحدیث, کیونکہ وہ حدیث گڑھتے ہیں, ويتخذونه دینا, اور اسے مذہب بنا لیتے ہیں, دین بنا لیتے ہیں. یہ محمد ابن سعید نے کہا. قلت قبول روایت الرافضۃ من عدمها على التفصيل الذي ذكرناه اولا في هذا التعليق,
میں نے کہا ہے کہ رافضہ کی روایت، روافض کی روایت کو قبول کیا جائے گا من عدمها على التفصیل الذي ذکرناه، قبول کرنا عدم قبول سے اسی تفصیل پر ہے۔ رافضہ کی روایت کو قبول کرنا نہ قبول کرنے سے، قبول کرنا نہ قبول کرنا اسی تفصیل پر ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اس تعلیق میں۔ یعنی رافض کی روایت کو قبول کیا جائے گا کب؟ جو اپنے رفض کی دعوت نہ دیتا ہو، اور رفض کی دعوت دیتا ہو من عدمها تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، من عدمها تب قبول نہیں کیا جائے گا۔ عدم ہے نا، عدم القبول، قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس وقت پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔